پیشے کے لحاظ سے میں ایک نرس تھی اور آج میں بہت خوش تھی۔ میری بہاولپور میں ایک شہر میں پہلی بار اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں سب لوگوں کی دل سے خدمت کروں گی۔ مجھے عورتوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا تھا، اور یہاں پر چونکہ زیادہ ترقی یافتہ ہسپتال نہیں تھے، اسی لیے ڈاکٹرز بھی بہانہ بنا کر مریضوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مگر یہ میرا ذہن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں ہر عورت کا مسئلہ اپنے دل سے سنوں گی اور اس کا علاج کروں گی۔ لیکن میں جیسے ہی ہسپتال پہنچی، میری ملاقات سکینہ بیگم سے ہو گئی۔ سکینہ بیگم نے سر سے پاؤں تک سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سفید چادر جو انہوں نے کانوں کے پیچھے اڑائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، لگتا ہے یہاں نئی لیڈی ڈاکٹر آئی ہے۔ اس کے چہرے پر کافی طنز تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، میں نئی لیڈی ڈاکٹر ہوں یہاں کی، اور لوگوں کی خدمت دل سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ زور سے قہقہا لگا کر ہنسی اور بولی، میرا نام سکینہ دائی ہے۔ یہاں لوگ ڈاکٹر سے بھی زیادہ سکینہ دائی کے پاس آتے ہیں۔ آتے ہوں گے، میں نے ہچکی بھری اور کہا، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام الگ ہے۔ الگ نہیں ہے بی بی، اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، مجھ سے پنگا لینے کا سوچنا بھی مت۔ تم بے شک پڑھی لکھی لڑکی ہو، مگر تمہارا علم مجھ سے زیادہ نہ ہوگا، میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سکینہ بیگم، آپ تو لڑنے پر آ گئی ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کی جگہ آئی ہوں؟ مجھے تو حکومت کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ میری بات سن کر سکینہ دائی کو غصہ آ گیا۔ بولی کہ سرکار کا تو دماغ خراب ہے، یہاں اتنے تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہیں تو ایک کل کی لڑکی کو کیوں بھیج دیا؟ میں نے سکینہ دائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ دائی کا ہسپتال میں کیا کام، اور ویسے بھی ہسپتال میں تو اپوائنٹمنٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ تعلقات اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک معمولی عورت جس کے پاس نہ تو تعلیم ہے اور نہ تعلق واسطہ، تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس حساب سے یہ غریب تھی تو پھر کیوں اسے ہسپتال میں دائی کے مقام پر رکھا گیا ہے؟ اور ہسپتال میں تو دائی کے نام سے کوئی پوسٹ ہوتی ہی نہیں، ہسپتال میں تو نرس ہوتی ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت شک ہوا تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنا سامان سیٹ کیا، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ہی سکینہ دائی دوبارہ میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو میرے بارے میں آگے رپورٹ پہنچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم بھی نوکری سے نکالی جاؤ گی، اور میں گئی تو ساتھ تمہیں بھی لیتی ہی جاؤں گی۔ اور تم جانتی نہیں کہ سکینہ دائی کون ہے؟ سکینہ دائی کے پاس پورے شہر سے عورتیں آتی ہیں، اور تم نہیں جانتی کہ وہ کیوں آتی ہیں۔ تم جیسی لڑکی اگر 50 بار مر کر بھی دوبارہ پیدا ہو جائے تو وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں ایک دائی ہوں اور میرا 30 سال کا تجربہ ہے۔ یہ بات بتا کر وہ واپس چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس دائی کا کیا کروں گی۔ صبح میں اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کر آگے بھیجوں گی، پر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر تھی۔ جیسے ہی صبح اٹھی، ابھی 8 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ کو 8 بجے ادھر ہونا چاہیے تھا، آپ ابھی پہلے دن آئی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، ورنہ یہ رویہ یہاں نہیں چلے گا۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ سکینہ دائی بھی تھی۔ سکینہ دائی بڑی ہی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب ضرور سکینہ نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا میرے بارے میں، تبھی یہ میرے پاس آیا ہے۔ لیکن سکینہ دائی کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات مشہور تھی، جو کہ اس نے مجھے خود بتائی کہ کئی ساری عورتوں کا اس نے علاج کیا ہے۔ اگلے دن میں راؤنڈ پر تھی، میں نے دیکھا ایک عورت بھاگتی ہوئی سکینہ دائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، سکینہ دائی خدا کے لیے میرا علاج کر دو، میں تڑپ رہی ہوں۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تک 3 4 بچے اور پیدا کرے گا۔ تم تو جانتی ہو
کہ میری صحت کی کیا حالت ہے، اب تم ہی کچھ کرو۔ یہ دیکھتے ہی سکینہ دائی نے بڑی اتراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھا لوگ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں علاج کے لیے، اب اس لڑکی کو لے کر جاؤ، میں نے اس کا آپریشن کرنا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ایک معمولی سی دائی تھی اور مجھے حکم دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی اوقات میں رہو، میں تمہیں آپریشن کیوں کرنے دوں گی، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا۔ کہنے لگی، یہ تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس نے ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا۔ سینئر ڈاکٹر یہ دیکھتے ہی اسے کہنے لگا، یہ کل کی لڑکی ہے، اسے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ آپریشن تھیٹر تک چلتا ہوں، اور ہاں تم ساتھ ایک نرس کو لے آؤ، تم تو پہلے بھی یہ کام کرتی ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ آپریشن کرتے ہوئے، پھر تمہیں اس لیڈی ڈاکٹر کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے، بھائی تم تو ایک تجربے کار عورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے ساتھ لے گیا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس سینئر ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی جس کی اسپیشلائزیشن مکمل ہو چکی تھی اور جس کا تجربہ 10 سے 15 سال کا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ایک دائی پر یقین کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس میں کچھ تو خاص تھا، جو سب لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بجائے سکینہ دائی سے دشمنی کرنے کے، میں اس سے دوستی کر لوں گی، اس سے کسی نہ کسی طرح بات نکلواؤں گی کہ وہ کون سا آپریشن کرتی ہے اور اس کے کتنے پیسے لیتی ہے، اور سب لڑکیاں کیوں اس کی دیوانی ہیں۔ آپریشن کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد جب وہ باہر آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپریشن تو ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح کامیاب ہی ہوا۔ وہ مجھے جتا رہی تھی۔ میں نے بھی مقابلہ کرنے کی بجائے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ میں نے کہا، واہ سکینہ دائی، تم تو بڑے کام کی نکلی، یقین جانو میں نے تمہیں ایک جاہل عورت سمجھا تھا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ میں تم سے اس بات پر معافی مانگتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا ہنر کیا ہے، تم کیسے آپریشن کرتی ہو، وہ بھی اس عمر میں، تمہاری تو بڑی ہمت ہے بھائی۔ سکینہ دائی نے میری باتیں سنی، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی، بولی کہ ہاں میں تمہیں اپنے سارے راز بتاؤں گی، لیکن کچھ تو اپنے پاس رکھنا ہی چاہیے نا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن میں اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے وارڈ بوائے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کائنات عورتوں کا آپریشن کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ سکینہ دائی بس عورتوں کا آپریشن کرتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے، اس کو تنخواہ بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر بھی کتنی تنخواہ؟ وارڈ بوائے نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سکینہ دائی ان سارے ڈاکٹروں سے زیادہ امیر ہے۔ اچھا، میں نے بہت حیرت سے پوچھا، سچ کہیے تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں اس قدر حیران ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ اگلے دن مہینے کی 7 تاریخ تھی، لیکن میں حیران اس وقت ہوئی جب ہسپتال کے بڑے دروازے سے ایک لفافہ آیا۔ وہ سکینہ دائی کے نام پر تھا۔ سکینہ دائی نے وہ لفافہ لیا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی صبح صبح ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے لفافہ پکڑتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا، واہ سکینہ دائی، لگتا ہے آج تمہارے نام پر کوئی لفافہ آیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہر مہینے کی 7-8 تاریخ تک آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ میں نے دلچسپی دکھائی۔ کہنے لگی، یہ بس میرے نام پر آتا ہے، سمجھو کہ میری تنخواہ ہے۔ تمہاری تنخواہ لفافے میں آتی ہے؟ باہر سے ہاں ہاں لفافے میں ہی آتی ہے۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کوئی 3.5 لاکھ۔ سکینہ دائی نے وہ پیسے اپنی چادر میں لپیٹتے ہوئے کہا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 2.5-3 لاکھ ایک دائی کو تنخواہ! میں نے دل میں سوچا، مجھے تجربہ بھی تو بہت ہے نا، 15 سال ہو گئے ہیں عورتوں کا آپریشن کرتے ہوئے۔ اچھا، میں نے پھر حیرت دکھائی، سکینہ دائی تم پیسے کتنے لیتی ہو آپریشن کرنے کے؟ ارے بھائی، مجھ سے علاج تو صرف اور صرف امیر عورتیں ہی کرواتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی دوا کھانا نہیں چاہتی خاندانی منصوبہ بندی کی۔ دوائیں کھانے سے تمہیں پتہ ہے کہ وزن بڑھتا ہے، ایسے میں وہ چاندی یا پھر سونے کا چھلا ڈلواتی ہیں
جس سے ان کی خاندانی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ سونے اور چاندی کے چھلے، میں نے ایک بار پھر آنکھیں مٹکائی تھی۔ ہاں، سونے اور چاندی کے چھلے پھر مہنگے ہی تو ہوتے ہیں نا۔ اب سونے اور چاندی کا چھلا صرف اور صرف 20,000 کا تو وہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت غریب ہو تو میں اسے 5,000 کا چاندی کا چھلا لگا دیتی ہوں، جس سے اس کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور آپریشن کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، واہ، تم ایک آپریشن کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اگر آپ عورت امیر ہو تو سونے کا چھلا رکھوانا چاہتی ہو تو سونے کی انگوٹھی پھر میں اسے 50,000 لیتی ہوں، ورنہ کوئی غریب عورت ہو تو یہ کام میں 10,000 میں کر دیتی ہوں۔ میں اس کی بات پر بہت حیران تھی کہ سونے کا چھلا اور چاندی کا چھلا تو کوئی بھی نہیں رکھتا، اور یہ تو کہیں پر بھی میڈیکل میں ثابت نہیں ہوا کہ سونے اور چاندی کے چھلے سے خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ہاں، کاپر کی ایک چھوٹی سی تار عورت کے اندر رکھی جاتی ہے جس سے بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو بتا رہی تھی ایک ناممکن بات تھی۔ اس وجہ سے مجھے سکینہ دائی پر شک پڑ گیا تھا۔ سونے کا چھلا انسانی جسم میں اول پہ تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ وہ چھلا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ایک پوری تار ہوتی ہے جس کی شکل انگریزی کے حرف وی جیسی ہوتی ہے، اور وہ عورت کے جسم میں بچہ دانی کے باہر رکھی جاتی ہے۔ جو سکینہ کہہ رہی تھی وہ غیر ممکن تھی۔ سونے کی انگوٹھی رکھنے سے نہ ہی بچوں کی پیدائش رک سکتی ہے، نہ ہی کوئی علاج ہوتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ تھا۔ مگر عورتیں ایسا کیوں کرواتی تھیں؟ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ فراڈ کرتی، دھوکہ دیتی، تو دوسری عورت اس کے پاس کیوں آتی؟ لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب میں نے گاؤں میں گھوم پھر کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ سکینہ دائی کی حیثیت تو یہاں کسی پیرنی کی جیسی ہے۔ سب لوگ اس سے علاج کرواتے، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھر میں اسے بلواتی۔ وہ واقعی میں ایک اصلی دائی تھی۔ میں شاید سکینہ دائی کا پیچھا چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اس کے بارے میں سچ ڈھونڈنے کی کوشش نہ بھی کرتی اگر ایک اور عجیب واقعہ نہ ہوتا۔ اس دن جب میں ہاسپٹل گئی تو میں نے دیکھا سکینہ دائی اپنی گاڑی پر گھر جا رہی تھی۔ اس کے پاس تقریباً 30-40 لاکھ کی گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں وہ بیٹھی، آگے اس کا ڈرائیور تھا۔ سکینہ دائی نے اینکیں پہن رکھی تھی، کالی سورج والی اینکیں، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ باقی سارے ڈاکٹر گاڑیوں میں آتے تھے مگر سکینہ دائی کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی۔ خیر سے میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے سکینہ دائی کے بارے میں کھوج لگانا شروع کر دیا تھا۔ میرا سب سے پہلے منصوبہ تو یہ تھا کہ میں اس آپریشن تھیٹر تک جاؤں جہاں پر سکینہ دائی عورتوں کا علاج کرتی ہے، کیونکہ آدھی حقیقت تو مجھے وہیں سے معلوم ہونا تھی۔ اگلے دن سکینہ دائی کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ بہت مجبور لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، میرا تو وزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ میں نے اوپر تلے 5 بچے پیدا کیے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا یہ کام ختم کروں، اپنا سلسلہ ہی ختم کر دوں۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، کیونکہ میری ساس کو مجھ سے اور بچے چاہیے۔ بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں وہ میری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ تم میری مدد کرو، مجھے چاندی کا چھلا ہی لگا دو۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ایک غریب عورت ہوں، سونے کا چھلا میں نہیں لگوا سکتی۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر 8,000 روپے میں میرا آپریشن کر دو۔ ارے بی بی، 8,000 روپے میں تو دنیا میں کوئی آپریشن نہیں ہوتا، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں بچے روکنے کا آپریشن 2,000 روپے میں کم کر دوں؟ سکینہ دائی اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، تمہارا میاں کیا کوئی پیسے نہیں دے گا؟ تم اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر مجھے یہ فیس دے رہی ہو۔ سکینہ دائی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تو اور کیا کروں سکینہ دائی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم نے مزید بچے پیدا کیے تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ ایسے میں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں عمر بھر دعائیں دوں گی۔ تم بس مجھے چاندی کا چھلا ہی لگا دو۔ مجھے اس عورت پر سخت غصہ آیا تھا۔ بچوں کی پیدائش روکنے کا آسان طریقہ
3,000 روپے میں ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی آپریشن بھی نہیں تھا، ایک معمولی سا طریقہ تھا جس میں تقریباً 10 سے 20 منٹ لگتے تھے، اور اس عمل کی قیمت صرف اور صرف 3 سے 5 ہزار روپے تھی۔ میں اس عورت کے پاس گئی۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ وہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ سکینہ دائی اس کا آپریشن نہیں کر رہی تھی، اور وہ بھی 8,000 روپے میں۔ میں نے کہا، تم 3,000 روپے میں یہی آپریشن کروا سکتی ہو؟ میری ایسی ہی زبان میں آیا، سچ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیا آپ واقعی میں چاندی کا چھلا 3,000 روپے میں لگا دیں گی؟ ہاں، لگا دوں گی، میں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ عورت سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر یہ پیسے بنائے ہیں، اور ان میں بھی سکینہ دائی میرا آپریشن نہیں کر رہی۔ آپ کو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں، یہاں تو 1,000 روپے کی شکل کسی نے نہیں دیکھی۔ میں 8,000 روپے لاتی تھی، سکینہ دائی نے پھر بھی میرا آپریشن نہیں کیا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سکینہ دائی غصے سے پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اے لڑکی، تم یہاں نہیں آئی ہو، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے کام میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ نوکری سے نکالی جاؤ گی۔ سکینہ دائی، تم تو اس کا آپریشن نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس کو لے کر آئی ہوں، ورنہ اگر یہ تمہارے پاس آتی تو میں کیوں اسے یہاں لاتی؟ ویسے بھی میں تو یہاں کی گائنی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میرا بھی تو کام بنتا ہے کہ میں مریضوں کے مسئلے حل کروں۔ تم کیوں مجھے روک رہی ہو؟ میں تمہیں روک نہیں رہی، میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ آئندہ کسی بھی مریض کے پاس نہیں جانا، وہ بھی جو میرے حوالے سے آئی، سمجھ گئی تم؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس عورت کا آپریشن کیا کرنا تھا، اس کو ایک کاپر کی تار لگا دی تھی، جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے لگائی جاتی تھی۔ سونے اور چاندی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تار تانبے کی بنی ہوتی ہے، جسے کاپر ٹی کہتے ہیں۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ 3,000 روپے وہ کاؤنٹر پر دے دے۔ آج ہسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا، سو اس عورت کا آپریشن میں نے کر دیا تھا۔ اب وہ ہسپتال سے چلی گئی۔ اس نے آپریشن تو کروا لیا، لیکن سکینہ دائی کا غصہ آسمانوں پر تھا، اور اس عورت نے جا کر باقی عورتوں کو بھی ظاہر ہے یہی بتانا تھا کہ جو آپریشن تم لوگ 10 سے 50 ہزار میں کرواتی ہو، وہ میں نے 3,000 روپے میں کروایا ہے۔ اگلے دن 2-3 عورتیں اور میرے پاس آ گئیں، انہیں بھی اسی عورت نے بھیجا تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ انہیں چاندی کے چھلے والا آپریشن کروانا ہے، اور اس کے لیے وہ 3,000 روپے دینے کو تیار ہیں، جو کہ اس عورت نے دیے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، ہسپتال کی یہی فیس ہے، تم 3,000 روپے دو، میں تم سب کا آپریشن کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں بہت خوش ہوئی تھیں، لیکن ابھی بھی ان سے بات کر ہی رہی تھی کہ وہی سینئر ڈاکٹر جس کا نام عظیم تھا، وہ ہمارے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان عورتوں کا آپریشن کریں یا علاج کریں؟ یہ کام سکینہ دائی کا ہے۔ میں نے کہا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک دائی عورتوں کا آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر عظیم ناراض ہونے لگا، بولا کہ یہ اسی کا کام ہے، سالوں سے وہی کر رہی ہے تو وہی کرے گی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اگر سکینہ دائی نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو مجھے یہاں کیوں بھجوایا گیا ہے؟ بولا، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ مجھے اب بات گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ہسپتال کے ساتھ سارے ڈاکٹر بھی سکینہ دائی کی حمایت کرتے تھے۔ آخر کوئی نہ کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی دھاک جما رکھی تھی۔ خیر، ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ 3-4 مریض آ گئے جو کہ گردے کے تھے۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں تھیں اور تینوں درد سے چلا رہی تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں ان کو او پی ڈی میں لے گئی۔ ڈاکٹر عظیم سے کی گئی بات ادھوری رہ گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا ان تینوں کو ایک ہی تکلیف ہے، پیشاب کی تکلیف، چھوٹے پیشاب کی نالی میں۔ انہیں بہت زیادہ درد اور سوزش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بے حال تھیں۔ درد کے مارے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔
میں نے کہا، تم لوگوں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تینوں کو ایک ہی جیسا درد ہو گیا؟ وہ بھی ایک ہی دن؟ بولی کہ ہم نے اور تو کچھ نہیں کروایا، سکینہ دائی سے چاندی کے چھلے والا آپریشن کروایا تھا۔ میں اس بات پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ آپریشن کرواؤ؟ بولی کہ آپریشن سکینہ دائی شروع سے ہی کرتی آ رہی ہے اور سب عورتوں کا کرتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا آپریشن ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ باقی عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے۔ میں ان عورتوں سے بات کر رہی تھی، سکینہ والے کمرے میں داخل ہوئی تو میری طرف دوائیوں کا ایک ڈبہ پھینکتے ہوئے بولی، اس میں سے ایک ایک دوا ان سب کو دے دینا، یہ انفیکشن کی دوائیاں ہیں، ان سب کو انفیکشن ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں ہکا بکا سکینہ دائی کی بات پر سوچنے لگی کہ آخر سکینہ دائی کو اس انفیکشن کا کیسے پتا، جبکہ یہ تو صرف میرے پاس آئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کسی اور کو بتائی بھی نہیں۔ میں نے ان عورتوں کا بہت ہی تفصیل سے معائنہ کیا اور کہا کہ 2-3 دن بعد دوبارہ آئیں۔ میں نے وہ دوائیاں دیکھی، سکینہ دائی وہ ٹھیک ہی دی تھی، ان میں سے کوئی دوائی بھی غلط نہیں تھی۔ ان عورتوں کے واپس جانے کے بعد میں نے اسلام آباد میں ایک سینئر ڈاکٹر کو کال ملائی، اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی اس بات سے بہت پریشان ہو گئے۔ ان کا محکمہ صحت میں بہت جان پہچان بھی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ بات تو محکمہ صحت کو بتانے والی ہے کہ ایک دائی کیوں پورے شہر کی عورتوں کا علاج کر رہی ہے۔ آخر اس بات پر انہیں کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا چاہیے، جبکہ دائی کی نوکری ہسپتال میں تو ہوتی ہی نہیں، مطلب وہ سرکاری عہدے پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ اگلے پورے دن ہسپتال میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سب ڈاکٹر میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ میں نے عورتوں کا سستا علاج شروع کر دیا ہے اور اس علاج کی قیمت 10 سے 50 ہزار ہے۔ میں ان سب کے سامنے ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ جس آپریشن کی قیمت 3,000 ہے، تم لوگ کیسے اس کی قیمت 10 سے 50 ہزار روپے وصول کر رہے ہو؟ سونے چاندی کا چھلا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات تم سب کو بھی معلوم ہے۔ پھر کیوں آنکھوں پر پٹی بندھی ہے؟ تب ایک ڈاکٹر سے کہنے لگا، ہماری تنخواہ بہت کم ہے، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سکینہ دائی تو صرف ایک مہرہ ہے جو کہ عورتوں سے پیسے انڈیلتی ہے اور ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی پیسے چاہیے تو بتاؤ، پیسہ تو یہاں بہت ہے۔ ہم ان عورتوں کا ناقص علاج کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کو گردے اور پیشاب کی نالی کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے یہ اور دوائیاں لے کر آتی ہے۔ وہاں بھی ہمارا ایک کمپنی سے کانٹریکٹ ہے جو ہمیں یہ دوائیاں بیچنے پر کمیشن دیتی ہے۔ تو پھر کیا برا ہے؟ ہماری اتنی آمدن ہو رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی پڑے ہے؟ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، کیا تم لوگ یہاں لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ اسے تو اچھا ہے کہ لوگوں کے گھر جا کر ڈاکہ مارو، کم از کم ان لوگوں کو تکلیف تو نہ دو۔ تم جانتے ہو عورت کی صحت کتنی نازک ہوتی ہے، آج اگر یہاں سے ناقص علاج کروا کر وہ جاتی ہیں تو انہیں زندگی بھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم لوگ سونے چاندی کا استعمال تو کرتے نہیں، وہی ناقص قسم کی پٹی رکھتے ہو اور ان کا علاج کر دیتے ہو۔ ان بیچاروں کی تو خاندانی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے، لیکن باقی صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر سب ڈاکٹر میرے خلاف ہو گئے، لیکن میں محکمہ صحت سے پہلے ہی اپنی شکایت درج کروا چکی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن یہاں پر ایک بہت بڑا چھاپا مارا گیا، جس میں سب ڈاکٹرز کو معطلی کے خط بھی موصول ہو گئے، جبکہ مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹرز کی تعیناتی تک ان ڈاکٹرز کو گھر بھیج دیا گیا۔ کچھ نے تو اپنی سفارش وغیرہ کا استعمال کر کے نوکری بحال کروا لی، جبکہ باقی بیچارے بے قصور بھی مارے گئے۔ لیکن بے قصور کوئی نہیں ہوتا، آخر انہوں نے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا سوچا بھی کیسے؟ ایک ڈاکٹر لوگوں کے لیے مسیحا ہوتا ہے، نہ کہ کسائی۔